نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ وہاں پر جنت کے ان باغات میں اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں پر نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے نہ کڑاکے کی سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان باغات کے سائے ان پر جھکے پڑ رہے ہوں گے اور پھل مکمل طور پر ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے، ان کے تابع کر دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور ایسے جام گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے بڑے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں پر ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی یعنی سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہاں کے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، کس چیز کے بدلے میں؟ صبر کے بدلے میں۔ ہاں، ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان تو بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان کی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہا ہے، ریشمی لباس دے رہا ہے۔ یہاں پر دنیا میں مردوں کو سونا اور ریشمی لباس پہننا جائز نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے گا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ صبر کے بدلے میں۔ تو صبر کرنی ہے کس چیز پر؟ گناہوں کو چھوڑنے پر، گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ دل کتنا بھی کرے، نفس کتنا بھی چاہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب گناہوں کے خیالات آ جائیں تو اپنے ذہن کو کہیں اور منتقل کرو، یعنی کسی اور چیز میں بزی کر لو تاکہ اس چیز کا خیال چلا جائے۔ اور صبر کرنا ہے نیکی کے اوپر، یعنی آپ نے نیکی کرنی بھی ہے پھر اس پر استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ تیسرا صبر انسان کو کرنا ہے تکالیف پر، جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اس زندگی کے سفر میں، مختلف قسم کی تکلیفیں آتی رہیں گی۔ صبر کرنا ہے کہ یہ وقت چلا جائے گا، صبر کرنا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے، صبر کرنا ہے کہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے، صبر کرنا ہے کہ اللہ سے تعلق میں مزید مضبوطی آنی چاہیے، صبر کرنا ہے کہ نیکی کی راہ کو نہیں چھوڑنا ہے، صبر کرنا ہے کہ محنت کی راہ کو اور دعا کی راہ کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ وہ راہ ہے جس سے آگے چل کر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن تھوڑی تکلیف آئی، آپ گھبرا گئے، دین کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے روٹین کو چھوڑ دیا، تو آگے چل کر آپ کے نقصان میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے خوشخبری سنا دی ہے، آگے ان کے لیے جنت ہے، ریشمی لباس ہے، یعنی بہت قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے آگے رکھی ہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کیا نعمت عطا فرمائیں گے؟ جو نیک لوگ تھے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر اونچے اونچے تخت ہوں گے، آرام دہ نشستیں ہوں گی، جہاں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، آرام سے نظارے کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر نہ دھوپ کی تپش ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی، خوشگوار موسم ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وہاں پر جو درخت ہوں گے، جو باغات ہوں گے، ان کے سائے ان کے قریب ہوں گے، ان پر جھکے پڑ رہے ہوں گے، اور ان کے جو پھل اور گچھے ہوں گے وہ بھی ان کی دسترس میں ہوں گے، یعنی بالکل ان کے تابع ہوں گے، ان سے دور نہیں ہوں گے، جب ان کا جی چاہے گا توڑ کر کھائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے سامنے ایسے چاندی کے برتن اور ایسے جام گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے بنے ہوں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا،
شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا۔ یہ جنت کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہاں کی چاندی شفاف ہے، دنیا کی چاندی شفاف نہیں، جو چاندی یہاں کی اس سے آر پار آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں کی چاندی بھی شفاف ہوگی۔ یہ جنت کی نعمتیں اور عجیب خصوصیتیں ہیں۔ وہاں پر جو برتن ہوں گے وہ چاندی کے بھی ہوں گے، سونے کے بھی ہوں گے۔ جس طرح انسان کا مقام ہوگا اس طرح انسان کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونچ کی آمیزش ہوگی۔ یعنی زنجبیل کہتے ہیں سونچ کو، خشک ادرک کو۔ اب پہلے جس شراب کا ذکر ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ کافور کی آمیزش ہوگی، یہاں پر ہے کہ زنجبیل کی ہوگی۔ کافور ٹھنڈک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جس طرح پرکلی ہیٹ پاؤڈر آتا ہے اس میں یہ کافور ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سوزش وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو سوکھی ادرک ہوتی ہے یہ ذرا تلخ ہوتی ہے، تو مطلب وہاں پر مختلف قسم کی شرابیں ہوں گی، جس کا جو جی چاہے وہ پیے، اور وہاں پر ان کے ذائقے ہوں گے۔ اور یہاں پر جو تلخی ہے ظاہری بات ہے وہ وہاں پر اس طرح کی تلخی نہیں ہوگی، بلکہ ایک قسم کا سرور آئے گا اس کو پینے سے۔ اور اس طرح نہیں ہوگا کہ ادرک لانی پڑے، کوئی دیر ہو نچوڑنی پڑے، نہیں نہیں۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اس کے تو چشمے بہہ رہے ہوں گے، اس کے چشمے کا نام سلسبیل ہوگا۔ یعنی جو جی چاہے انسان جن نعمتوں سے چاہے مزے لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا کرے، کیونکہ اس جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ انسان اللہ کا دیدار کرے گا۔ اس دنیا میں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اور جس کی محبت ہو انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کریم کو دیکھیں، اور یہ دیدار ہمیں جنت میں نصیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی، نیک اعمال والی زندگی اور ایمان والا خاتمہ عطا کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔